مصر کے فرما روا ابن طولون، اس کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز با جماعت اپنے محلہ کی مسجد میں پڑھتا۔ امام صاحب دوران نماز جو قرات کرتے تھے اکثر غور کے ساتھ وہ سنتا اور واپس آ کر وہ اپنے دربار میں اسی قرآن مجید کی تلاوت کو وہ دہراتا۔ اس طرح کرتے کرتے بہت ساری قرآنی آیات اسے زبانی یاد ہو گئی۔ وہ جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتا اسے پتہ چل جاتا کہ یہ کون سی قرات کہاں سے کر رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے ابن طولون جب نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس نے آ کر اپنے ایک دربان کو بلایا اور اسے چند اشرفیاں دیں۔ اسے کہا کہ فلاں مسجد کا جو امام ہے اسے جا کر دے دو۔ اور غلام جاتا ہے اور جا کر امام صاحب کو سلام کلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ فرما روا کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ اشرفیاں پیش کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ گھل مل جاتا ہے، بات چیت کرنے لگتا ہے، تھوڑی سی ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت امام صاحب اپنے گھر کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آج میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور میرے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس خادم نے یہ بات سنی تو اس کا دل بھی مغموم ہوا، غرض کہ وہ وہاں سے اٹھ کر واپس آیا۔ اس نے واپس آ کر فرما روا ابن طولون کو مولوی صاحب کی اصل حقیقت سے ان کے حالات سے آگاہ کیا۔ جب اس نے بتایا تو فرما روا ابن طولون کہنے لگا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ آج اسے کوئی نہ کوئی پریشانی تھی۔ کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ لگے اس طرح کہ جب وہ نماز پڑھا رہے تھے تو آج قرات کے اندر وہ بار بار اٹک رہے تھے، غلطیاں کر رہے تھے، مجھے اندازہ ہو گیا ظاہر وہ کھڑا تو مصلی پہ ہے لیکن اس کی سوچ اس کے خیالات کسی اور طرف ہیں، کہ یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے، اسی لیے میں نے فی الفور تجھے یہ اشرفیاں دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابن طولون صرف فرما روا ہی نہیں تھا بلکہ وہ احساس مند بھی تھا، اہل بصیرت بھی تھا۔ کسی بھی انسان کا مالدار ہونا، سرمایہ دار ہونا یا کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہونا کافی نہیں۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا اسے محدث ابن جوزی نے الاذکیاء کے اندر بیان کیا ہے۔ صاحب ثروت لوگ ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنے لگ جائیں تو یقینی بات ہے کہ بہت سارے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، بالخصوص وہ سفید پوش لوگ کہ جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے دست درازی نہیں کرتے۔ اگر ان کی ضروریات طاق دلی کرنے والے پوری کر دیں تو انہیں یقیناً اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔